ابن عباس فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ میرے دل کے اندر میں کافر تھا، میں مومن نہیں تھا، اسلام داخل نہ ہوا تھا، لیکن اہل ایمان کی میں نے خوبیوں کو دیکھا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، آپ کی زبان میں صداقت تھی، سچ بولا کرتے تھے، امانتدار تھے، میں نے اس کو دیکھا، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، کہ میں نے چاہا اسلام کو لیتا ہوں، اسلام کو قبول کرنے کی میری حالت پیدا ہو گئی۔ میں دل سے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کا ہاتھ بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ہمیں بات فرماتے ہیں، میں کہا حضرت وسلم ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کا ہاتھ بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آپ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، ابن عباس کا ہاتھ کھینچ لیا، کہا عمرو تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تم نے ہاتھ بڑھایا تھا، پھر ہاتھ کو کیوں کھینچ لیا؟ معاملہ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات ضمانت دیتے ہیں، کیا آپ اس بات گواہی دیتے ہیں، اس بات ضمانت دیتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے جو گناہ کیے معاف ہو جائیں گے؟ اس بات ضمانت دے رہے ہیں اسلام سے جو گناہ کیے معاف ہو جائیں گے؟ اگر ایسا کرتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لے کر فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان لے آئیں گے، میں نے پچھلے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے جہنم دیا جائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اس بات کی ضمانت لیں، اس بات کی ذمہ داری لیں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا تھا اے معاذ، اے عمرو، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تو نہیں جانتا اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہے، اسلام لانے کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اسلام، اے عمرو، کیا تو نہیں جانتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اسلام میں تم جو بھی گناہ کیا ہے، جتنے گناہ کیا ہے، چوری کیا، زبانی کیا، زناکاری کیا، سودخوری کیا، جو بھی کام تم نے کیا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ تمام باب اللہ معاف کرتا ہے۔ اسلام کی برکت سے، اسلام کو دوپہر سے، اسلام کی جو برکت سے اللہ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ کہا پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے، اسی طرح سے حج کرنے سے جب آدمی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی حضوری کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر میں پورے خلوص کے ساتھ، اور اس میں کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، برا کام نہیں کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، اسی طرح حج کر لیتا ہے، لیکن باتیں ہیں کہ حج کرنے سے بھی پھر تمام ثواب آتے ہیں۔ یہ حج کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے کہ حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف آتے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ سعادت مند ہیں، وہ لوگ محسن ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دیا ہے حج کرنے کی، اور اسلام حج کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ۔ سب سے پہلے ان کا ایمان اللہ پہ قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں حج کرتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہاں بتوں کا طواف کر رہے ہیں، قبروں کو طواف کر رہے ہیں، قبر سجدے کر رہے ہیں، قبروں کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، سر نہوڑ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ ایسے حج کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ حج کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی شرک سے توبہ نہ کر لے، مکمل طور سے مباحث نہ ہو جائے، اس کے اندر توحید نہ آ جائے۔